ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے، دیکھیں ترجمہ سنیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، ان لوگوں سے عہد لیا کس بات کا؟ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا بولنے کا طریقہ سلیقہ اپنے ماں باپ کے سامنے آزمائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ آہستہ زبان ان کے سامنے استعمال کریں، یوز کریں، کیونکہ ماں باپ کی بڑی شان ہے، ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے باپ کے تعلق سے کہ طاعت اللہ والوالد، طاعت اللہ طاعت الوالد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے راضی ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے؟ جب تمہارا والد راضی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کب ناراض ہوتا ہے؟ ومعصیت اللہ ومعصیت الوالد، کہ تمہارے والد کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور میں باپ کے بارے میں بولنا چاہوں گا کہ باپ اگر بالکل ان پڑھ ہو، کبھی مدرسہ نہیں گیا، باپ کبھی اسکول بھی نہیں گیا، کبھی کالجز وغیرہ ان تمام چیزوں میں نہیں گیا، لیکن بیٹے کے جو حق میں رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے ذریعے عطا کرتا ہے۔ اور اگر جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا ہو اور وہ نافرمان ہو، فرما برداری کی بات نہیں چلی ہے، بلکہ جو نافرمان ہو، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکیاں کرتا ہو، اپنے باپ کو ستاتا ہو، تو نبی ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا اگر باپ اس حالت میں گیا ہے کہ وہ بیٹے سے ناراض ہے، تو قسم خدا کی، نبی کی اس حدیث کو یاد رکھنا، وہ کتنے بھی نمازیں پڑھ لے، کتنی بھی وہ زکوٰۃ دے لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنا بھی سارا دن ساری رات سجدوں میں پڑا رہے، تو اس کی وہ جتنی بھی عبادت ہے، جتنا بھی ذکر و اذکار ہے، وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اسی طریقے سے قبول ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ایک نبی کی اپنی امت کے لیے قبول ہوتی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں والد کا مقام اور والدہ کا مقام سنیں، ہما جنتوں کا، کہ یہ جو دونوں والد اور والدہ ہیں، ہما جنتوں کا، وہ تمہاری جنت ہے، ونارو کا، اور تمہاری دوزخ ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ اس بات کو نوٹ کریں اور اپنے ذہن میں فٹ کر لیں کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہمارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے وہ کس طریقے سے تم جنت چاہتے ہو یا دوزخ چاہتے ہو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جو والد کی قدر کرتا ہے، والد کا احترام کرتا ہے، ماں کی قدر کرتا ہے، ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے کبھی اپنے پائنتی کی طرف نہیں بیٹھتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ باپ کھڑا ہے اور بیٹا بیٹھا ہے۔ کیا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ اب میں بتاتا چلوں کہ حسن سلوک کیا ہے۔ حسن سلوک کے بارے میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اگر تمہارے باپ کے اتنے کلمات تیز ہو جائیں کہ اس کلمات کی وجہ سے تمہارے دل کے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اگر تمہارا باپ تم کو ایسی بولی بولتا ہے جس کی وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور تم اس پر کچھ نہیں کہتے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب یہ اف جو ہے، سنیں اس لفظ کو، یہ جو اف ہے یہ بڑا ہی ایک چھوٹا لفظ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مارا، اگر کسی شخص نے کسی کو مار دیا اور وہ کہے آہ یا اف، یہ جو اف ہے وہ لفظ ہے کہ جب چوٹ کی یا درد کی آہٹ میں نکلتا ہے اف،
تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذہن دوڑائیں، ذہن کو قریب کریں اپنے اس بیٹوں کے والدین کے لیے. تھوڑا شور نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، کہ ان کو اف نہ کہو. اور اف تو بڑا چھوٹا لفظ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سنے تمہارے والدین کے لیے اف تک برداشت نہیں کیا. والد تو وہ ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ خود تو وہ دھوپ میں جلتا رہتا ہے لیکن بیٹے کو وہ سایہ نصیب کرتا ہے. والد ایک ایسی عظیم ہستی ہے، خود تو وہ کبھی نہیں پڑا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے میں کہ اگر والد پر فون آتا ہے، کال وغیرہ آتا ہے، تو اس کو فون ریسیو کرنا تک نہیں آتا، فون اٹھانا تک نہیں آتا کہ کس طریقے سے بات ہوتی ہے. تو اس مثال سے سمجھ لو کہ والد کے کس طریقے سے تعلیم سے غافل ہے. وہی والد جو بالکل غافل ہے تعلیم سے، اپنے بچوں کو عالم بناتا ہے، اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتا ہے، اپنے بچوں کو انجینئر بناتا ہے، اپنے بچوں کو ماسٹر بناتا ہے. اور تم کیا صلہ دیتے ہو اپنے والد کی قربانیوں کا؟ جب پتہ چلتا ہے، جب والد کے سامنے تم حاضر ہوتے ہو تو ان کو الٹے جواب دیا کرتے ہو اور اس طریقے کے جواب دیا کرتے ہو. جب تمہارے والدین کچھ کہتے ہیں تو تم صرف یہی جواب دیتے ہو کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. ارے تجھے اتنے سے اتنا کر دیا، جاہل سے عالم کر دیا، تجھے بچے سے بڑا کر دیا. یہ صرف تمہارے والدین کی بدولت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے تمام والدوں پر. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کا سایہ ان پر سر پر قائم رہے. اور جس کا والدین، جس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یاد رکھیں اگر والدین میں سے کوئی ایک چلا جائے، ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے، تو ان کی بڑی یاد آتی ہے، بڑی یاد ستاتی ہے. کیونکہ اگر ہم پر کوئی سی چیز ہے، اگر ہم پر یہ فون ہے، جب تک ہے اس کی قدر نہیں ہوگی. جب یہ چلا جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ فون کتنا قیمتی تھا، کہ اس فون سے ہم کتنی چیزوں کی سہولت تھی صرف اس فون سے. ویسے ہی تمہارے والدین کا ہے. اگر ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو تمہیں ان کی قدر نہیں ہے. تم ان پر زور زبردستی کرتے ہو، تم پر اونچی بولیاں بولتے ہو اپنے والد سے. اور یار والد کی تو یہ قدر ہے، اگر کسی سے پوچھو گے یا جس کے والد سے اس کا سایہ اٹھ گیا ہو، ابھی ہمارے ساتھی بھائی ہیں، ان کے والد سے ان کا سایہ اٹھ گیا ہے، ان کے سر سے ان کا سایہ اٹھ گیا ہے. اور اگر انہی کے پاس تم آ کر پوچھو گے کہ والد کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھائی اس دنیا میں یاد رکھیں ساتھ دینے والا تو بہت ہے، لیکن کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے والا نہیں ہے کہ جا تیرے والد کا سایہ تیرے سر پر ہے، تیرے والد کا کاندھے پر ہاتھ ہے، تو کچھ بھی کر لے. اور اگر یہی پوچھو گے تو یہی جواب آئے گا کہ یار ہمیں اس دنیا میں لوگ مولانا بھی کہتے ہیں، حافظ بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، مفتی، مولوی، عالم کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب کہتے ہیں، یا ثاقب بھائی تک کہتے ہیں ان کو. اگر یہ انہی کے دل سے پوچھا جائے تو بتائیں گے اتنا سکون اس نام میں نہیں ہے، اس القاب میں نہیں ہے جتنا سکون صرف اس باپ کے ایک بیٹا کہنے میں تھا. باپ کہتا تھا بیٹا، بڑا سکون ملتا تھا. اور یار صرف اس بیٹے سے جب تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یاد رکھیں بیٹا کہنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن وہ مزہ بیٹا کہنے میں کسی کے نہیں آئے گا. اس بیٹا کہنے کے لیے قسم خدا کی ترس جاؤ گے. جس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہو، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرے، اس کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت کرے اور قرآن مجید پڑھے، تو اس سے وہ جو نافرمان بیٹا تھا وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا؟ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب، قرآن مجید پڑھنا ہے. لیکن اب تمام حاضرین میں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ تم میں سے کون کون لوگ قرآن مجید پڑھے ہیں؟ کوئی ہے ایسا جو شخص ہاتھ اٹھا کر کہے ہاں الحمدللہ مجھ سے قرآن مجید آتا ہے؟